حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں انہی کے خاندان میں ایک بزرگ عابد زاہد کاہن تھے جن کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ان کی بیوی حنا بہت تمنا کرتی تھی کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو، اس لیے وہ درگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھی اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ ان کو اس سے اس درجہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی، اس کو شب و روز عبادت الہی اور عبادت خانہ کی خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب وضع حمل کا وقت ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی جس کا حنا کو افسوس ہوا کیونکہ لڑکی کو عبادت کے لیے وقف کرنے کا دستور نہیں تھا، لیکن وہ نظر مان چکی تھی، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا جو بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت مریم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ صفات اور عابدہ زاہدہ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا، وہ دن میں وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور جب رات آتی تو ان کو حضرت زکریا اپنے مکان میں حضرت مریم کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں رات گزارتی۔ اس طرح عبادت کرتے کرتے حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 یا 15 سال کے قریب ہو گئی۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق کی طرف سب سے علیحدہ ہو کر کسی مکان میں چلی گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام غسل کے لیے اس جگہ آئی تھی اور لوگوں سے آڑ کے لیے آپ نے درمیان میں پردہ ڈال لیا تھا۔ جب آپ غسل کر چکی اور کپڑے پہن لیے تو اچانک اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اور جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ اچھی صورتوں میں نظر آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئی اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی۔ اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعارض نہ کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرے بارے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ صاف ستھرے اور مبارک لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں کچھ اطمینان ہوا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، لیکن وہ خوفزدہ ہوئی۔ جو پاک دامن لڑکی کسی مرد سے ناواقف ہو اس کے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی شخص نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تمہارے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تم کو اور تمہارے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اس گفتگو کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے قریب آئے اور ان کے منہ یا گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔